اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو اپنی رحمت میں رکھے، تندرستی دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اول کیسے ہے اور آخر کیسے ہے، اور اس کی حقیقت بھی ساتھ میں بیان کریں گے، اس کا تبصرہ بھی کریں گے اور اس کی حقیقت بھی ساتھ میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ معلوم ہوا کہ اول وہی اول ہے جو کسی چیز سے اول ہے، اور آخر وہی آخر ہے جو کسی چیز سے آخر ہے۔ یہ دونوں اسم آپس میں متناقض ہیں، یعنی کہ الٹا ہیں۔ یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز کی نسبت کے ساتھ اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، بلکہ جب تم ترتیب وجود پر نظر کرو گے اور سلسلہ موجودات کو ملاحظہ کرو گے، کہ اپنے وجود پہ نظر کرو گے اور یہ جو موجودات ہیں ان پہ ملاحظہ کرو گے، تو تم اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ وہی موجود بذاتہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ موجود ہے، اسی کے موجود ہونے سے سارا سسٹم ہے، اور تمام موجودات اس کے وجود سے ہیں۔ اور جب تم سالکوں کے سلوک کی تربیت دیکھو گے تو اس کو آخر پاؤ گے، کیونکہ وہ ارتقاء یعنی بلندی کا آخری درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بلندی کا آخری درجہ ہے، اور اپنی ذات میں وہ اول ہے، اپنی صفت میں وہ اول ہے، اور اپنی بلندی کے درجے میں وہ آخر ہے۔ جس کی طرف عارف ترقی کرتے ہیں اور جو معرفت اس کی معرفت سے پہلے حاصل ہوتی ہے، وہ اس معرفت کی سیڑھی ہے۔ جو اللہ کی معرفت سے پہلے معرفت ہے جو اس نے بنائی ہے، یہ جو موجودات کا سلسلہ ہے، یہ جو ہمارا وجود ہے، یہ جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے، یہ اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ معرفت جو ہے یہ اس کی سیڑھی ہے۔ اس معرفت سے ہم شروع ہوں گے، تب اس کی معرفت کو ہم حاصل کریں گے۔ ان موجودات کے علاوہ یعنی کہ اس معرفت کے بغیر ہم اس معرفت تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ پس وہ آخر ہے سلوک کی نسبت سے اور اول ہے وجود کی نسبت سے۔ پس اسی سے پہلا اصول ہے، وہ مبدأ اول ہے، اور اسی کی طرف کل امر رجوع کیا جائے گا، اور اسی کی طرف جانا ہے اولن بھی اور آخرن بھی۔ بلکہ جب تم موجودات کی طرف نظر کرو گے تو ان سے پہلے ان کے اندر اللہ کو پاؤ گے، دیکھ لو گے، کیونکہ ان کا وجود ہی خدا کے وجود سے متفاد ہے، اور اسی نے سب چیزوں کو ایجاد کیا ہے، خود کسی وجود کا استفادہ نہیں کیا۔ اور جب تم مقامات عارفین پر نظر کرو گے تو اس کو آخر پاؤ گے، اور فرماتا ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ الرَّجَعُ۔ پس وہ اول ہے وجود کی طرف نسبت سے اور آخر ہے صعود کی طرف نسبت سے۔ پس جب اس کی حقیقت تم کو معلوم ہو تو اب تم یہ جان لو کہ وہی اول اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے۔ اس کی اولیت جو اول ہونا ہے اس کے واسطے صفت ذاتی ہے۔ اول جو اس کی ذات ہے وہی صفت ہے، جو ذات ہے جو اس کی صفت ہے وہی اول ہے، اور توحید ہے اس کے وجود کے واسطے۔ توحید یعنی کہ عبادت، توحید ہے اس کے وجود کے واسطے، اور اس کی اخرویت اور اس کی خلق کے واسطے صفت قائم ہے، اور اس کی بقا کے واسطے، بقا میرے مسلمان بھائیو، اس کی بقا اور رضا۔ جب کوئی بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کا قرب حاصل کرتا ہے، تو پھر جس طرح کا وقت بھی آئے، جس طرح کی مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، اس کی طرف سے آتا ہے، تو پھر اس وقت انسان یہی کہتا ہے، اس وقت انسان رضا والے اعمال میں ہوتا ہے، اور یہی عمل سب سے مشکل ترین ہوتا ہے اس وقت انسان پہ۔ دکھ، تکلیف، خوشی، غم جو بھی آئے، یہی کہ اے اللہ یہ تیری رضا ہے، اگر تو اس میں خوش تو ہے تو میں بھی اس میں خوش ہوں۔ اور یہی جو عمل ہوتا ہے نا اس میں، وہی سب سے یعنی کہ مشکل ہوتا ہے۔ رضا والے اعمال پہ جب اللہ کے پیغمبر پہنچے تھے، انسان عام تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے جو نبی تھے، اللہ کے جو پیغمبر تھے، جب وہ پہنچے تھے تو وہ لڑکھڑا گئے تھے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے جب کافر لگے تو وہ
بھاگ نکلے، اور بھاگتے ہوئے یہ جو شریں کا درخت آتا ہے یہ سامنے آ گیا، اور اس وقت وہ حضرت عدلیل علیہ السلام تھوڑی سی غلطی کر گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے پناہ دے، اور وہ درخت پھٹا اور حضرت عدلیل علیہ السلام اس کے اندر ہو گیا، اور وہ درخت اوپر سے بند ہو گیا، اس کو اپنے اندر لے لیا اس شری کے درخت نے۔ جب لے لیا، کافروں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عدلیل علیہ السلام اس شری کے درخت میں ہیں، تو انہوں نے کیا کام کیا، اس کو اوپر سے کاٹ کے اور پھر آرا ایسے چلانا شروع کر دیا۔ جب جیسے جیسے آرا چلتا گیا، جب یہاں پہنچا تو پھر اللہ کی طرف جب رجوع کرنے لگے تو پھر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ زکریا کو جا کر کہہ دو کہ اب میری رضا ہے، چپ کر جا، پہلے یا تو مجھ سے پناہ مانگ لیتا، اگر نہیں تو اب میری رضا کی خاطر اگر تمہیں کٹنا بھی پڑے۔ اور ہوا بھی ایسا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام اسی طرح آرے کے ساتھ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے رضا والا مال۔ اور جب انسان کوئی بھی یہاں پہنچتا ہے تو وہ لڑکھڑاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے اس وقت نزدیک ضرور ہوتا ہے، اور لڑکھڑاتا بھی اسی وقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے۔ اچھا، اس کی بقا کے واسطے اس کی فنا کے بعد جیسا کہ ان کے وجود سے پہلے تھا۔ فنا آپ کیسے کہتے ہیں؟ فنا وہ ہوتا ہے انسان جو اس کے موجودات کو، یعنی کہ اس کے آخر کو چھوڑ کے اس کے اول ہونے کی ترجیح کو ڈھونڈتا ہے۔ جب اس پہ انسان فوکس کرتا ہے اس وقت وہ فنا میں پہنچتا ہے، اور یعنی کہ وہ اس کا وجود دیکھتا ہے وہ کیسا ہے۔ وجود میں فنائیت ہے، اور شعود یعنی کہ اس کی جو قدرت ہے، موجود ہونا ہر جگہ، وہ اس میں وہ آخرت ہے۔ اچھا، چونکہ اس کی ولایت ترتیب مقام اور تعداد عدد کو نہیں چاہتی، اس کے واسطے اس کے ساتھ اولیت یا آخریت میں غیر کا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ وہ ایسا امر ہے جس کی طرف عارفوں کی عارفی متنی ہوتی ہے، پس وہ اول آخر اس امر سے جس کا اس نے ارادہ کیا، اور اس قدرت سے جس کو اس نے مقدر کیا۔ اولیت اس کی قدامت سے خبر دیتی، یعنی کہ اس اولیت جو ہے اس کی قدامت، قدیم ہونے سے خبر دیتی کو وہی تھا، جانے کب کا تھا یہ کسی کے بات علم میں نہیں ہے۔ اور اخرویت یعنی کہ آخریت اس کے استحالہ عدم سے خبر دیتی ہے۔ اس کے متعلق حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حروف حدوث سے پہلے ہیں، اور حروف سے بھی پہلے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے قدم ذاتی کی طرف اشارہ ہے، یعنی نہ اس کی وحدت، اس کی ذات کے لیے کوئی حد ہے، اور نہ اس کے کلام کے لیے کوئی حروف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے توحید کی نسبت کسی نے سوال کیا، فرمایا وہ موحد کا افراد اور اس کی وحدانیت کی تحقیق اور احدیت کا کمال بائیں طور وہی احد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی ضد ہے نہ اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کی شبیہ ہے اور نہ کوئی اس کی مثل ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیسا کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کی نہ تو کوئی مثال ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر ہے، کوئی بھی اس کی مثال کے برابر نہیں۔ پس اب ہم آتے ہیں اصل مطلب کی طرف میرے مسلمان بھائیوں، کہ حقیقت اس کیا ہے۔ وہ حقیقت اب بیان کروں، یہ تو تبصرہ کر رہے تھے، اب میں اس کی اصل حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ تم قرب میں اس کی طرف اول ہو، یعنی کہ اس کا اگر قرب حاصل کرنا چاہو تو تم اس میں اول ہو، اور عبودیت کے فعل میں اس کے سامنے آخر ہو، کیونکہ اگر تم نے اس کی طرف قیام کرنے میں اول ہو گئے تو وہ تمہارے باطن کو توحید کے اندر اولیت کے مشاہدے میں قائم کر دے گا، یعنی کہ تمہارے اندر کا جو نظام ہے جہاں سے قرب حاصل ہوتا ہے قائم کر دے گا۔ اگر تم ذل عبودیت کے ساتھ آخر ہو گئے، اور تم کو آخر تنہا مقربین کر دے گا، اور حقائق آخرت تم پر منکشف کر دے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، اگر تم عبادات سالک، اسے سالک، یہاں سالک اور مجذوب کا ہونا ہو گیا۔ سالک جو قطرہ قطرہ محنت کر کے اکٹھا کرتا ہے، یعنی کہ تم ظاہری عبادت میں نفلی عبادت، فرضی عبادت، اس کے بعد ذکر اذکار جتنا بھی کر لو تو تم اس کو آخر پاؤ گے، کیونکہ تم اس کے آخر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تم اس کے آخر کو دیکھ رہے ہو، وہ تم میں موجود ہے۔ اگر اس کا قرب حاصل کرنا چاہو گے، ذکر قلب کرو گے، تو پھر وہ تمہیں اول مشاہدے میں ملے گا، پھر وہ تمہیں اپنے وجود میں ملے گا۔
پھر وہ تمہیں اول میں ملے گا، اور آخر میں جو تم دیکھ رہے ہو، ملاحظہ فرما رہے ہو، ملاحظہ موجودات، اس میں وہ آخر ہے کہ آخراً اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ معلوم ہوا کہ توحید کے لطائف ایسے بریک اور ایسے لطیف ہیں جو عبارت میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ پس اول کہ یہ معنی ہے کہ وہ ایسا قدیم ہے کہ اس کی ابتدا بھی نہیں اور نہ انتہا ہے، اور نہ اس کے وجود کو انفصال ہے، اور اس کے اول ہونے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا غیر بھی ہوگا، مگر چونکہ اس کے ساتھ غیر نہیں ہے، اسی سبب سے معلوم ہوا کہ اس کی ازلیت کی ابتدا نہیں، اور اس کی ابدیت کی انتقا نہیں، اور وہ واحد ذات ملائکہ اور مشابہت سے بری ہے، اور اس کی احدیت شفیعت سے برتر ہے۔ وہی اللہ واحد ہے، وہ اپنی احدیت میں کسی کو اس پر مطلع نہیں کرتا، اور نہ اس کے سوا کوئی توحید اس کی بیان کر سکتا ہے۔ یہ ہے میرے مسلمان بھائیو اصل حقیقت، کہ اللہ کے علاوہ اس کی توحید اور کوئی نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ وہ ہر وقت انسان میں موجود ہے۔ یہ بولنا اسی کے امر سے ہے، اور اللہ جسے ہمت اور طاقت دیتا ہے اس توحید کی، وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور توحید نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ ایک میں اور دلائل دینے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے واسطے اپنی معرفت کا بس یہی ایک راستہ رکھا ہے کہ اس کی معرفت کے ادراک سے عاجز ہو جاؤ۔ یہ ہے آخر۔ اول ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آخر اس کی بلندی کا آخری درجہ ہے جہاں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ تم سے کتنا دور بیٹھ کر بھی وہ تم میں موجود ہے، وہ تمہارے نزدیک ہے، یہ اس کی بلندی کا آخری درجہ ہے۔ اور اگر تم اس کا قرب چاہتے ہو، ظاہری عبادت، نفلی عبادت، فرضی عبادت، یہ تمہیں آخر میں لے کے جائے گا۔ اور اگر تم اس کا حقیقی قرب چاہتے ہو تو جو اللہ تعالیٰ نے ذکر قلب تمہارے اندر رکھا ہے، اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، وہاں اس کو اول پاؤ گے۔ اگر وہاں تم کامیاب نہیں ہو سکتے، نفلی اور فرضی عبادت کے ذریعے تم اس کو آخر پاؤ گے۔ آخر جب وہاں جائیں گے، وہاں تو پھر ہر بندہ دیکھے گا کہ اللہ کیسا ہے، حساب ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اول دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جانے سے پہلے اس کو جاننا یا اس کو دیکھنا کہ وہ کیسا تھا، وہ کیسا ہے، وہ اول ہے، اور یہاں سے لوٹ کر جانے کے بعد وہ آخر ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پہ کھڑا ہونے کی توفیق دے اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق دے، اور میری پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت میں رکھے اور تندرستی اور صحت دے، آمین۔